اسلامی مہینوں میں ماہ ربیع الاول ایک دو دن میں آ رہا ہے۔ اس ماہ مبارکہ کے اندر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت کی طرف بعثت ہوئی۔ اسی نسبت اور مناسبت سے ماہ ربیع الاول کے اندر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت عام دنوں کی نسبت زیادہ اس کا ذکر خیر کیا جاتا ہے، بلکہ اسے منایا جاتا ہے۔ حالانکہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کا عمل کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، منانے کے ساتھ نہیں ہوتا۔ اب اگر ہم 5 وقت نماز منانا شروع کر دیں اور نماز پڑھیں نا تو فرض ادا نہیں۔ اسی طرح سیرت منانے کی چیز نہیں، اپنانے کی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر اس آخری امت کو متنبع کرتے ہوئے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے اللہ کے رسول کی زندگی کے ہر شعبے میں بہترین نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو جو کمالات عطا فرمائے، جو خوبیاں عطا فرمائیں، جو اس امت کو منفرد اوصاف عطا فرمائے جو کسی امت کو نہیں عطا فرمائے، اس کے اندر جو ہے یہ امت آخری امت ہے، اور اس امت کو ایک کامل دین دیا گیا، بلکہ اکمل دین دیا گیا، اور اس امت کو پیغمبر بھی ایسا کامل دیا گیا کہ جس کی مثل انبیاء علیہ السلام کی جماعت میں کوئی بھی نہیں۔ تو کامل دین کامل نبی کے ذریعے اس امت کو ملنا، اور امت سے کہا گیا کہ اب اس امت کے افراد اپنے اس کامل پیغمبر اور کامل دین کو ہی اپنے لیے نمونہ بنائیں زندگی کے ہر شعبے کے اندر۔ تو بندہ مومن کے لیے، مسلمانوں کے لیے ہماری پوری زندگی، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، کھانا پینا، سونا جاگنا، ہمارے لین دین، ہمارے معاملات، معیشت، معاشرت، اقتصاد، عدالت، حکومت کیسی ہونی چاہیے جیسے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ اس لیے میں نے بھی مناسب سمجھا کہ میں نے ذرا ترتیب سے ہٹ کر شورا میں ہمارا درس چل رہا ہے، ماہ ربیع الاول کی نسبت سے سیرت کے اوپر کچھ انشاءاللہ مختلف عنوانات کے اوپر بات ہوگی۔ آج کی اس نشست میں تمہیدی طور پر ایک بات آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس امت کا ایک بہت بڑا المیہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کے اندر مشرکین کے بارے میں کہا تھا وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا، یہ لوگ قرآن میں کجیاں تلاش کرتے ہیں، کمزوریاں تلاش کرتے ہیں۔ کوئی کمزور بات ہمیں ملے جس کو بنیاد بنا کر ہم اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، ان کے نبی کے خلاف، ان کی کتاب کے خلاف پروپیگنڈا کر سکتے۔ اور ایک یبغونہا عوجا کی تفسیر علماء تفسیر نے یہ بھی کی ہے کہ مطلب کی باتیں لے لیتے ہیں، اور جو چیز مطلب کی نہیں ہوتی ان کے خیال میں اس کو چھوڑ دیتے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں اہل کتاب کے بارے میں بھی ایسے ہی کہا، جن کو اللہ نے تورات اور انجیل عطا کی تھی۔ فرمایا بعض کتاب پر چلتے ہیں، بعض کتاب پر نہیں چلتے۔ حالانکہ اگر وہ تورات کو اپنی کتاب مانتے ہیں اور صاحب تورات موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائیں، تو ان کو چاہیے کہ پوری کی پوری تورات پہ کوئی چیز ان کے دل کو بھلی لگے یا نہ لگے، اللہ کا حکم سمجھ کے ہر چیز کو اپنانا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس امت کو، مسلمانوں کو بھی حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ ایسا نہیں ہے کہ کچھ اسلام لے لو اور کچھ اسلام کو چھوڑ دو، بعض قرآن پہ چلو اور بعض قرآن کو چھوڑ دو، بعض سیرت پہ چلو اور بعض سیرت کو چھوڑ دو۔ یہ تو اچھی بات نہیں ہے۔
جب تم قرآن پر ایمان لائے ہو، صاحب قرآن پر ایمان لائے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے، آپ کے امتیوں میں شمار ہو گئے ہو، تو آپ کے دین پر، پورے کے پورے دین پر چلنا آپ لوگوں کے اوپر لازم۔ آج سیرت کے حوالے سے میں جس بات کا تذکرہ کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ ہم نے قرآن میں سے بھی مطلب کی چیزیں لے لی ہیں، کچھ قرآن پہ چلتے ہیں اور بہت سے قرآن پر نہیں چلتے۔ سیرت سے بھی ہم کچھ چیزیں لے لیتے ہیں اور کچھ کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ طرز عمل مسلمانوں کے لیے قطعاً اچھا نہیں کہ مطلب کی چیزیں لے لیں اور چھوڑ دیں۔ یہ بات اس لیے عرض کرتا ہوں کہ آج ہر سال ہم سیرت مناتے ہیں، سیرت پہ جلسے ہوتے ہیں، سیرت پہ کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیرت پہ سیمینار ہوتے ہیں، لیکن ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہمارے علماء، ہمارے مبلغین، ہمارے مقررین، ہمارے خطباء اس کو بیان ہی نہیں کرتے۔ ربیع الاول میں آپ دیکھیں، سنیں کہ سیرت کا ایک بڑا حصہ بیان نہیں کیا جاتا۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا کوئی شعبہ انسانیت سے، امت سے مخفی نہیں رکھنا، ساری سیرت کو بیان کرنا ہے اور ساری سیرت کو اپنانا ہے۔ لیکن ہم مطلب کی چیزیں لے لیتے ہیں اور جو چیزیں ہمیں اچھی نہیں لگتی ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قرآن کے ساتھ اللہ نے تو یہ حال مشرکین کا بیان کیا تھا، آج یہ حال مسلمانوں کا ہو گیا ہے۔ میں اکثر بازار میں دیکھتا ہوں جو لوگ لوہے کا کاروبار کرتے ہیں تو اپنی دکانوں پر لکھتے ہیں وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اللہ نے لوہا اتارا ہے، کیونکہ وہ لوہے کا کاروبار کرتے ہیں نا، تو قرآن سے حوالہ لے کر بورڈ لگا دیا ہے۔ آپ حضرات کو یاد ہوگا، کوئی 10-15 سال پہلے کی بات ہے، ہماری ایک وزارت ہے خاندانی منصوبہ بندی، ایک منسٹری ہے، کروڑوں اور اربوں کا اس کا بجٹ ہوتا ہے، جو صبح شام الیکٹرانک میڈیا پہ، پرنٹ میڈیا پہ، ذرائع ابلاغ کے ذریعے قوم کو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، زیادہ بچے نہیں پیدا کرو، ہمارے پاس وسائل کی کمی ہے۔ ایک مرتبہ وزارت خاندانی منصوبہ بندی نے ایک سالانہ پوسٹر شائع کیا اور اس میں انہوں نے قرآن کا ایک حوالہ دیا، انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، لہذا گھر میں 10-12 فتنے نہیں ہونے چاہیے، 2 ہی فتنے کافی ہیں، زیادہ فتنے گھر میں۔ اب دلیل کیا دے رہے ہیں، دیکھیے، توجہ کیجیے، اور کہاں سے دے رہے ہیں؟ عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے، بچے تھوڑے پیدا کرنے کے لیے۔ دلیل قرآن سے دیتے ہیں کہ اولاد فتنہ ہے، تو فتنہ تو ایک بھی نہیں ہونا چاہیے، تو سرے سے اولادیں نہ پیدا کر۔ اور پھر عقل کے کورے، اولاد تو فتنہ ہے، ساتھ ہی کا مال بھی فتنہ ہے، تو لوگوں کو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ، دکانیں بند کر دو، کھیتی باڑی بند کر دو، نوکریاں چھوڑ دو، ملازمتیں، پیسے بھی مت کماؤ، مال بھی فتنہ ہے۔ لیکن چونکہ آیت کو کاٹ نہیں سکتے تھے تو آیت پوری آ گئی، انما اموالکم واولادکم فتنہ۔ مقصود قرآن سے یہ بتانا تھا کہ اولاد فتنہ ہے، لہذا اولاد کم پیدا کرو۔ مثال اس لیے دے رہا ہوں، توجہ کیجئے کہ قرآن سے ہماری ایک منسٹری نے، ہمارے ایک محکمے نے اپنے مطلب کی بات نکال لی، اپنے مطلب، اور وہاں سے آنکھ بند کر لی کہ جہاں قرآن کہتا ہے نحن نرزقہم وإیاکم، ہم تمہیں بھی روزی دیتے ہیں اور تمہارے بچوں کو بھی روزی ہم دیتے، اس پہ پوسٹر نہیں شائع کیا، وہ بات عوام کے سامنے نہیں لاتے کہ بچے پیدا کرو بھائی، روزی تو خدا نے دینی، ہم نے نہیں دینی، اللہ کا وعدہ ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی بھی زمین پہ چلنے پھرنے رینگنے والی چیز ایسی نہیں ہے، اللہ کہتے اس کا رزق ہمارے ذمہ ہے۔ وہ بات نہیں بیان کرتے، اپنے مطلب کی بات لے لیتے۔